بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیزان من، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رسولوں کو اور حکمرانوں کو اور عام لوگوں کو حکم دیا ہے کہ وہ امر بالمعروف کریں اور نہی عن المنکر کریں۔ سورۃ حج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ لوگ کہ اگر ہم انہیں زمین میں حکومت دیں تو نماز برپا کریں، زکوٰۃ دیں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں۔ سورۃ آل عمران میں ایک بار پھر فرمایا، تم بہتر ہو ان سب امتوں میں سے جو لوگوں میں ظاہر ہوئیں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہو۔ سورۃ اعراف میں پھر فرمایا، اے محبوب، معاف کرنا اختیار کرو اور امر بالمعروف کرو اور جہلوں سے منہ پھیر لو۔ اللہ تعالیٰ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو اصطلاح یا ٹرمز کے طور پر استعمال کیا ہے، اس لیے اصطلاح کا ترجمہ مشکل ہوتا ہے، بلکہ اصطلاح کی تشریح آسانی سے ہوتی ہے۔ عرب کی لغاتوں میں منکر کے معنی ہیں بہت زیادہ چالاکی اور عقل کی فریب کاری اور آپس میں ایک دوسرے کو فریب دینا اور اپنے مقاصد کے لیے دوسروں کو دھوکہ دینا۔ مطلب یہ ہوا کہ چالاکی اور عقل کی فریب کاری سے ایک دوسرے کو فریب نہ دو اور اپنے مقاصد کے لیے دوسروں کو دھوکہ نہ دو، یہ ہے نہی عن المنکر کے معنی۔ عزیزان من، امر بالمعروف کے عام معنی تو بھلائی کے کام کرنا کیے جاتے ہیں۔ ویسے اللہ تعالیٰ نے بھلائی کرنے کا بہت حکم دیا ہے، لیکن امر بالمعروف کے یہ معنی ہرگز نہیں ہیں۔ امر کے معنی کام ہیں، ہر قسم کے کام۔ زندگی میں ہزاروں قسم کے کام ہیں، اور عرب کی لغاتوں میں معروف کے معنی کسی چیز یا کام کی علامات و آثار پر غور و فکر سے ادراک کر لینا اور اس کام کو اچھی طرح پہچان یا سمجھ کر سکون و اطمینان حاصل کر لینا۔ اب امر بالمعروف کے معنی یہ ہوئے کہ لوگوں کو یا خود کو زندگی گزارنے کے تمام کاموں میں غور و فکر اور ادراک کے ذریعے پہچان کروا دینا یا سمجھا دینا کہ یہ کام کیسے خوش اسلوبی سے کیا جائے تاکہ لوگ مشکلات سے بچ کر سکون اور اطمینان میں رہیں۔ مطلب زندگی کے ہزاروں کام ہیں، ہر کام کو درست طریقے سے عمل کروانا یا سمجھانا یا سکھانا امر بالمعروف ہے۔ ہزاروں پیشے ہیں، حکومت کا بے روزگاروں کو پیشوں کی صحیح تعلیم و تربیت دینا امر بالمعروف ہے۔ والدین کا اپنے بچوں کو گھر کے کام درست طریقے سے کرنے کی تعلیم یا سمجھ یا طریقہ سکھانا یہ امر بالمعروف ہے۔ کسی کو کھیتی باڑی درست طریقے سے کرنے کا طریقہ سمجھانا امر بالمعروف ہے۔ بچوں کو اخلاقی تربیت دینا کہ انہیں اچھائی اور برائی کی پہچان ہو جائے۔ لوگوں کو ملکی قوانین کی پہچان یا سمجھ دینا امر بالمعروف ہے۔ الغرض ہزاروں کاموں کو درست طریقے سے کرنے کی سمجھ یا معرفت دینا امر بالمعروف ہے۔ عزیزان من، پوری دنیا میں مختلف موضوعات یا کاموں پر سیمینار منعقد ہوتے ہیں۔ اس موضوع یا کام میں ماہر لوگ اپنی زندگی بھر کے نچوڑ و تجربات سامنے رکھ دیتے ہیں کہ اس کام کو کیسے درست طریقے سے سر انجام دیا جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو ایک لیکچر کے لیے لاکھوں روپے یا ڈالر دیے جاتے ہیں۔ پوری دنیا ایسے کامیاب لوگوں سے کام کرنا سیکھتی ہے۔ یہ ہے امر بالمعروف، یعنی کاموں کی معرفت یا سمجھ دینا تاکہ دوسرے لوگ بھی کامیاب ترین لوگوں کے تجربات سے سیکھیں، سمجھیں اور مشکلات سے بچ جائیں۔ عزیزان من،
تمام پیغمبر یہی امر بالمعروف کرتے تھے، کیونکہ رسولوں کے پاس اللہ تعالیٰ سے سیکھا ہوا یا سمجھا ہوا علم یا طریقہ ہوتا ہے جو انتہائی غلطی سے پاک اور بالکل درست کام کرنے کی معرفت یا سمجھ ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی نے بھلائی کے کام بنائے ہیں، اسی نے ان کاموں کو کرنے کے طریقے بتائے ہیں۔ جو لوگوں کو درست کام کرنے کے طریقے معلوم ہو جاتے ہیں تو وہ ناکام تجربات اور وقت کے ضیاع سے بھی بچ جاتے ہیں، اور کام کی معرفت حاصل ہونے کی وجہ سے یقینی طور پر نہی عن المنکر یعنی لوگوں کی فریب کاریوں اور جھوٹ اور دھوکے سے بھی بچ جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ تمام باتیں بتائی ہیں، جیسا کہ سورۃ حج میں ہے، وہ لوگ کہ اگر ہم انہیں زمین میں حکومت دیں تو نماز برپا کریں اور زکوٰۃ دیں اور کاموں کو درست طریقے سے کرنے کی معرفت دیں اور فریب کاریوں سے بچائیں۔ آپ جب کسی کو کام کرنے کا درست طریقہ بتاتے ہیں تو آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں، کیونکہ وہ شخص درست کام کرنے کا طریقہ سمجھ کر فریب کاروں سے بچ جاتا ہے۔ امید ہے آپ کو اچھی طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ آخر میں برائے مہربانی ہمارے چینل تشکیل جدید ٹی وی کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں۔ شکریہ، خدا حافظ۔